میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے، شیر، جو جنگل کا بڑا شیر شہنشاہ ہوتا ہے، اور میری تلوار ناپ تول کے کھوپڑیاں توڑتی ہے۔ تو جب وہ آئے نا تو اس نے پہچانا نہیں، کہنے لگا کون ہو؟ کہا علی۔ کہا بن عبد مناف، پچھلے کہنی بن ابی طالب کو بھتیجے تو کہاں سے آ گئے؟ میں نہیں تمہیں قتل کرنا چاہتا۔ وہ اتنا مطمئن تھا، میں نہیں تمہیں قتل کرنا چاہتا۔ چاچا میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی، غزالی پہ ایسا جارحانہ حملہ کیا، غزالی کو پیچھے دھکیل دیا، تو غبار اٹھا، دونوں غبار میں چھپ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ علی کی مدد فرما۔ تو اس نے تھوڑی دیر کے بعد اس نے جو وار کیا، جو سر پہ لگا غزالی کے ترچھا، اور کندھے پہ آ کے لگا، کندھا زخمی ہو گیا۔ تو اتنے میں اللہ کے نبی کی دعا، یا اللہ علی کی مدد فرما۔ تو غزالی نے بڑھ کے وار کیا، اس نے ڈھال پہ روکا، وہ ڈھال کٹ گئی، سیدھا اس کی کھوپڑی پہ لگا، اور دو ٹکڑے ہو کو نیچے گر گئے۔ تو آپ کو اقتحام کے ساتھ یہ واقعہ سنا ہے، اقتحام، گھاٹی کو پار کرنا کوئی آسان کام ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے فما ادراک ما العقبہ، وہ کون سی گھاٹی ہے جو میں تمہیں چھلانگ لگوانا چاہتا ہوں؟ یہ تعبیر قرآن میں صرف ایک جگہ آئی ہے، اور اس عمل کے لیے آئی ہے جو میں بتانے لگا۔ فلقتحم العقبہ، یہ لاہور والوں کو شوق کیوں نہیں ہے گھاٹی کو پار کرنے کا؟ وما ادراک ما العقبہ، کچھ خبر بھی ہے کیا ہے وہ گھاٹی؟ فک رقبہ، یہ کام یہ کر رہے ہیں، فک رقبہ، جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں ان کی گردنوں کو آزاد کرانا۔ کوئی قرضے میں پھنسا ہوا ہے، کوئی سود میں پھنسا ہوا ہے، کوئی بیماری میں پھنسا ہوا ہے، کوئی فقر میں پھنسا ہوا ہے، کوئی غلامی میں پھنسا ہوا ہے، فک رقبہ، گردنوں کو آزاد کرانا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ کیا خوبصورت تعبیر ہے، گردنیں آزاد کروانا، غریبوں پہ خرچ کرنا۔ جب مالدار لوگ صرف خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں۔ جب زکوٰۃ بند ہوتی ہے اور اللہ کے نام پہ خرچ بند ہوتا ہے تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں۔ فک رقبہ، گردن چھڑانا، قرضے سے، بیماری سے، بھوک سے، افلاس سے، غلامی سے، اور غریبوں کو کھانا کھلانا، یتیم کو کھانا کھلانا، مسکین ذا متربہ، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اس کے گھر خود جا کے اس کو کھانا کھلانا۔ حسن اور حسین بیمار ہو گئے تو اللہ کے نبی خبر لینے آئے، تو دونوں بچے بیمار تھے۔ تو آپ نے کہا حضرت فاطمہ سے روزے کی منت مان لو کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو شفا دے تو ہم روزے رکھیں گے۔ تو دونوں میاں بیوی نے 3 روزوں کی منت مان دی کہ اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے، ہم روزہ رکھیں گے۔ تو اللہ نے ان کو ٹھیک کر دیا۔ تو دونوں میاں بیوی نے روزہ رکھا، اور افطاری کا سامان گھر میں نہیں تھا۔ تو ایک یہودی تھا شمعون، حضرت علی اس کے پاس گئے، کہا کوئی مزدوری ہے؟ کوئی مزدوری ہے؟ کہاں ہے؟ یہ اون ہے، یہ صاف کر دو، تو تمہیں جو دوں گا، کچھ جو دوں گا۔ تو وہ اون لے کر گھر میں آئے، حضرت فاطمہ کو دی، یہ صاف کر دو۔ انہوں نے اس کو دوپہر تک صاف کیا، وہ واپس لے گئے، تو اس نے تھوڑے سے جو دے دے، تو انہوں نے پیس کے آٹا بنایا، کھانا بنایا، روٹی بنائی، سالن تو تھا نہیں۔ دونوں میاں بیوی افطاری کے لیے بیٹھے ہیں کہ دروازے پہ آواز آئی، مسکین ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، تو آدھی روٹی دے دیتے یا ایک روٹی دے دیتے، ایک خود آدھی آدھی کھا لیتے۔ دونوں روٹیاں اٹھا کے اس کو دے دی اور پانی پہ افطار کر لیا۔ رات کو بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا تو پانی پہ کھجور پہ روزہ رکھا۔ اگلے دن پھر حضرت علی شمعون یہودی کے پاس گئے اور اس سے اون لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ نے اس کو سارا دن صاف کیا، عصر سے پہلے مزدوری ملی، اس کو صاف، اس کو پیس کر آٹا بنا کر روٹی بنا کر میاں بیوی کھانے پر بیٹھے تو دروازے پہ آواز لگی، یتیم ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ساری روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی اور پانی پہ روزہ افطار کر لیا۔ تیسرا دن آیا، پھر وہ مزدوری کر کے روٹی تیار کی اور افطاری پر بیٹھے تو دروازے پر آواز لگی، بدر کے قیدی اس دن آزاد ہوئے، بدر کے قیدی اس دن آزاد کیے گئے۔ تو ایک قیدی دروازے پر آ گیا، قیدی ہوں ابھی چھوٹا ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ تو دونوں میاں بیوی نے دونوں روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی۔ 3 دن کے فاقے نے حضرت فاطمہ کو بستر پر گرا دیا اور بیمار ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی حال پوچھنے آئے تو ان کے سینے پہ سر رکھ کے رونے لگے بیماری کی شدت سے۔ تو یہ ان آنسوں نے جو آسمان میں ہلچل مچائی، جبریل قرآن لے کر اترا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ۔ پوری آپ کو سنو پیچھے سے، اللہ نے کیا عزت بخشی، پیٹ بھرنا تو جانور کا بھی کام ہے، پیٹ ہی بھرنا رہ جائے تو جانور انسان میں کیا فرق ہے؟
ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. یہ میرے بندے ایک دن آنے والا ہے وہ پیئیں گے جس کا انہیں تصور بھی نہیں, کافوری شراب پیئیں گے. پھر اب ان کی تعریف یوفون بالنذر, اپنی نظر کو پورا کرتے کو منت کا لفظ, اپنی نظر منت کو پورا کرتے ہیں. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا, اور آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں. اب ان کی یہ صفت ہے ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا, یہ خود بھوکے ہوتے ہیں, علی حبہ, خود بھوکے ہوتے ہیں اور کھلاتے ہیں مسکینوں کو, یتیموں کو اور قیدیوں کو. تو پھر ان کی اخلاص کی اللہ نے گواہی دی, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ ان کے اخلاص کا گواہ بن رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں, ہم کوئی آہ واہ نہیں چاہتے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, ہمیں اس دن سے ڈر لگتا ہے جس دن, جو دن بڑا خوفناک ہیبتناک ہے. پھر اللہ نے آگے بشارت دی, فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. آگے تک یہ قرآن اترا کہ اللہ تعالیٰ کہ جبریل آگے پیغام لے کر کہ علی اور فاطمہ کا یہ عمل ایسا پسند آیا ہے, عرشوں پر بھی دھوم مچ گئی ہے. اور یہ سورہ طہر کی آیات کو اتارا گیا کہ میرا رب ان کے اس عمل پر ایسا خوش ہوا ہے کہ خود کھانا خود جمع کرنا کون سی بڑی بات ہے. ایک مہمان آیا اللہ کے نبی کا, کہ یا رسول اللہ بھوکا. آپ نے فرمایا بھائی اس کی مہمانی کون کرے گا؟ ابو طلحہ کہنے لگے میں کروں گا. تو ان کو لے کر گھر آئے, اپنی بیوی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ کہنے لگی بچوں کے لیے کچھ رکھا ہے, تیرے میرے لیے بھی کچھ نہیں ہے. اچھا بچوں کو سلا دو, پہلا کو سلا دو اور کھانا رکھو, اور جب مہمان اور ہم بیٹھ جائیں تو چراغ بجھا دینا اور ہم منہ ہلاتے رہیں گے اور ہمارا مہمان پیٹ بھر کے کھا لیں گے. تو بچوں کو سلا دیا, بھوکے بھوکے سلا دیا, اور خود دسترخوان پر بیٹھے تو ان کی بیوی چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے جا کر چراغ کو بجھا دیا اور دسترخوان پر بیٹھ گیا, ایسے منہ ہلاتے رہے اور مہمان کھاتا رہا, اس کا پیٹ بھر گیا. جب یہ صبح مسجد میں پہنچے نماز میں تو قرآن پہلے اتر چکا تھا اور میرا رب فرما رہا تھا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو خود بھوکے رہ کر اوروں